پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ تمام سننے والے جب بھی مجھے سنیں، آپ کی زندگی، آپ کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج میں نے جو ایک اہم مسئلے کے اوپر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو اسے معلوم نہیں ہے۔ ہاں، جو علماء کرام ہیں جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، لیکن اکثر حج کرنے والے جو متعدد حج کر چکے ہیں، لیکن حج کی قسمیں کتنی ہیں معلوم ان کو بھی نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہی عرض کروں گا، چونکہ یہ ایک مقدس عمل ہے، ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ جس کو قبول فرماتے ہیں اسی کو حج کے لیے پھر استطاعت، پھر شیخ اس میں توفیق پیدا فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین، استطاعت تو بہت میں، طاقت تو بہت میں ہوتی ہے، لیکن شیخ عمل خیر کے لیے توفیق اندر سے پیدا ہو جانا، جذبہ پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ روزمرہ معمولات میں دیکھ لیں، 5 وقت نماز ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ جب راضی ہوتے ہیں انسان میں کہ توفیق پیدا کر دیتے ہیں، جذبہ پیدا کرتے ہیں، ایک حب پیدا کر دیتے ہیں، اعمال کے ساتھ پیار، اعمال کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا، قصوروار، مجرم اور اس طرح کی پریشانی کی کیفیت میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ پھر یہ کہ جب اعمال کرتا ہے دل میں سکون پیدا ہو جانا، دل میں ایک خیال، تصور بار بار رہنا کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، میں اللہ کے فریضے کو پورا کروں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ معزز سامعین، حج وہ عظیم عمل ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ 3 عمل وہ ہیں جو انسان جب کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے، اس کے اعمال نامے کو اللہ گویا کلین چٹ کی طرح بنا دیتے ہیں کہ بھائی پچھلے آپ کے سب گناہ معاف، آپ کے سارے گناہ معاف، اب جو نیا عمل آپ کریں گے وہی اس کے اندر درج ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 پیش فرمائے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کفر میں خاص زندگی کے 70 سال، 80 سال، 90 سال بسر کر چکا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، 80 سال کے بعد پڑھتا ہے، 90 سال کے بعد پڑھتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس ایمان لانے کی برکت سے اس نے ماضی کے اندر 80 سالہ زندگی کے اندر جتنے جرم کیے اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے پہلے ایمان میں نہیں تھا، کفر میں تھا، تو گویا جب ایمان لائے تو اللہ رب العزت ایمان کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے دارالکفر سے دارالاسلام کے طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اب علاقہ چھوڑ رہا ہے، جلا وطنی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، صرف یہ کہ اسلام کی خاطر میرا مستقبل، میری اگلی زندگی اسلام والی جگہ کے اندر گزرے، اس غرض سے اس نے اپنا علاقہ، اپنی جگہ، اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں دارالاسلام کی طرف۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرنے والا شخص بھی جب ہجرت کرتا ہے اللہ ہجرت سے قبل اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دو میں نے عرض کر دیے۔ نمبر ایک کہ جو کفر کو چھوڑ کر ایمان میں آتا ہے تو زمانہ کفر میں اس سے جتنے گناہ ہوئے اللہ وہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے ایمان کی برکت سے۔ نمبر دو جو ہجرت کر کے آتے ہیں، مہاجر بن کے آتے ہیں، اب انہوں نے ہجرت اس لیے کی ہے، اپنا سب کچھ اس لیے چھوڑا کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان کی طرف، دارالاسلام کی طرف آئے ہیں، دارالامن کی طرف آئے ہیں، تو لہٰذا اللہ اس ہجرت کی برکت سے اس کی ہجرت سے قبل جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کرتا ہے اور پھر حج اس طریقے سے کرتا ہے ایک تقوی اختیار کر کے، اس لیے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 اور اس سے آگے دیکھیں، اسی طرح سورۃ الحج کو دیکھ لیں، بار بار شاہ اللہ لفظ تقوی کو استعمال فرمائیں گے، اس لیے کہ حج کا تعلق ایک تقوی کے ساتھ ہے، پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ گویا کہ جب آپ اللہ کے احکام، اسلام کے اور عظیم اعمال میں جڑے ہوئے ہیں، طواف ہے، قربانی ہے، سعی مروہ ہے، اسی طرح میدان عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، ایک ایک رکن اسلام کو، ایک ایک رکن حج کو آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے غرض سے کر رہے ہوں، جب آپ اس طرح احرام باندھنے سے، یاد رکھیں حج اور عمرے کا آغاز اسلام وہاں سے تصور کرتا ہے جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے اور حج تمام ارکان کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ایک اللہ کا تقوی سینے میں رکھ کر حج کے ارکان کو پورا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شخص بھی حج سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیے، یعنی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اسے 3 اعمال میں نے آپ کو شمار کروا دیے، کلمہ پڑھ لینا، کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آ جانا، ایمان کی برکت سے اللہ کفر کے زمانے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، دارالاسلام کی طرف دارالکفر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آنا، ہجرت کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حج کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے ہر ارکان رکن کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق پورا کر دیتا ہے، جب یہ بھی حج کے عمل کو مکمل کر لیتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو شروع میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں حج کی قسمیں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع۔ تمتع وہ حج ہے کہ ایک شخص، میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا، آپ کے سامنے ایک بیان لاؤں گا جس میں کہ آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کے حج کے جو رسومات ہیں وہ عرض کروں گا، اور اسلام نے کس طریقے سے ان کو ختم کر کے وہ عظیم عمل حج کا اس معیار پہ کھڑا کیا جس کے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ راضی ہو جائے، جب عمل سے فارغ ہو تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ معزز سامعین، حج تمتع وہ حج ہے، ایک شخص حج کرنے کی غرض سے چلتا ہے تو لہٰذا وہ جب احرام باندھتا ہے اس نیت کے اوپر باندھتا ہے کہ پہلے جا کر عمرہ کروں گا پھر میں جا کر احرام کھول دوں گا، لہٰذا یہ عمرہ کرنے کے لیے چونکہ حج بھی اس کی منزل ہے، حج بھی ارادے میں نیت میں شامل ہے، لیکن احرام شروع سے باندھ لیتا ہے عمرے کے لیے، یہ جا کر پہلے عمرہ ادا کرتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر سے احرام کھول دیتا ہے، اور اب درمیان کے جو دن ہیں لہٰذا یہ آزاد ہے، چونکہ احرام جب سر کے اوپر ہو تو پھر وہ احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔
تو لہٰذا احرام کھول دینے سے اب یہ آزاد ہو گیا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو پھر سے صبح میقات کے اوپر چلا جاتا ہے، مقام میقات سے وہاں احرام حج کے لیے باندھ کے آتا ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، درمیان کے دن بھی اس نے گزار لیے۔ اس کو تمتع کہا جاتا ہے، یعنی فائدہ اٹھایا اس نے۔ چونکہ حدیث پاک میں اس حج کے لیے ترغیب بھی دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اس لیے پسند فرمایا کہ آپ کو اللہ نے حج کا عمرہ کا بھی دے دیا، سفر ایک کیا، عمرہ بھی کر لیا ہے، آپ نے اسی سفر میں حج بھی کر لیا ہے، درمیان کے دن آزادی کے بھی گزار لیے۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے پھر ایک قربانی ہے اس حج کے، جو کہ احرام کھولا، درمیان کے اندر آزادی سے دن گزارے، پھر اس نے عمرہ کرنے کے بعد آزادی کے دن گزارنے کے بعد حج کیا ہے۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو اس حج تمتع کی وجہ سے قربانی کرے گا، یہ قربانی اس کی جو ہے بطور شکرانہ ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، ایک سفر میں نے کیا، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، درمیان کے اندر جو ہے میں نے وہ وقت اپنا آزادی کے ساتھ گزار بھی لیا ہے، تو لہٰذا بطور شکرانہ سے اللہ کے نام پہ قربانی کرے گا۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے قربانی جو ہے بطور شکرانہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو فقہا کا اختلاف ہے۔ عرض کر رہا تھا ایک تو حج تمتع ہے، ایک ہے حج افراد، یعنی ایک شخص نے صرف حج کے غرض سے سفر کیا ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب جیسے کہ عام ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں، اب احرام باندھ لیتے ہیں، اب یہ حج سے 10 دن قبل پہنچے، 15 دن قبل پہنچے تو احرام باندھا ہوا ہے، تو لہٰذا اب احرام ہی کے اندر رہیں گے جب تک حج کو مکمل نہیں کریں گے، صرف حج کے لیے۔ ایک ہے قران، یعنی ایک ہی احرام کے اندر حج کیا، عمرہ کیا اور عمرہ کے ساتھ حج بھی، تو لہٰذا یہ تو مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ ایک شخص اگر 10 دن 15 دن پہلے پہنچا ہے تو 10-15 دن سے ایک احرام کے اندر رہنا، اور پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو لہٰذا وہاں جو پھر حج کو پورا کریں گے، یہ تھوڑا سا طویل ترین صبر کرنا پڑے گا اس کو۔ تو لہٰذا کوئی حج تمتع کرے، کوئی حج قران کرے، کوئی حج افراد کرے۔ معزز سامعین، اللہ ہمیں سب کو اپنا گھر، اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ، ان علاقوں کی زیارتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔